الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلم ان هذه الحوادث نادرة فلم تكن في معنى ما ورد به النص، وهو قوله علیہ السلام من قاء او رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ ولیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم۔ عزیزان محترم، گزشتہ سبق میں عبارت بالا میں جتنے بھی مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان تمام صورتوں میں بنا کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے حوادث اور یہ واقعات یا پیش آنے والی یہ تمام شکلیں نص کے مورد میں داخل نہیں ہوتی ہے، یعنی جو نص ہمارے سامنے آپ علیہ السلام کا یہ قول من قاء جسے قے ہو جائے اور عوف فی صلاتہ یا بحالت نماز نقصیر پھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹے، ولیتوضأ اور وضو کرے، ولیبنی علی صلاتہ اور اپنی نماز پر بنا کرے، ما لم یتکلم جب تک کہ اس نے بات نہ کی ہو۔ اس نص میں وہ مذکورہ تمام صورتیں داخل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اوپر کی جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہے وہ سب نادر الوجود ہے، اور نص میں جس چیز کا بیان ہے اور جس کی بنیاد پر بنا کی اجازت ہے وہ نادر نہیں ہے، پیش آنے والی چیز ہے، اور بدن سے نکلنے والا حدث ہے، اور وہ حدث ایسا ہے جس سے وضو واجب ہوتا ہے، اس لیے اوپر کی شکلوں میں بنا کی گنجائش نہیں ہے بلکہ استئناف السرینو نماز پڑھنی ہوگی۔ آگے کہا ولو احدث عمدن بعد التشہد، اگر تشہد کے بعد کسی نے قصدن حدث کیا جان بوجھ کر، عوامل ما ینافیہا یا نماز کے منافی کوئی عمل کیا، تمت صلاتہ، تمت اس کی نماز مکمل ہو گئی، لوجود الخروج بصنعہ، خروج بصنعہ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ خروج بصنعہ اپنے اختیار سے کسی عمل کے ذریعے نماز سے خارج ہونا اور باہر نکلنا یہ فرض ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گویا وہ نماز اس کی مکمل ہو گئی۔ یا ایسا کوئی عمل کیا جو نماز کے منافی ہے، تو چونکہ تشہد کے بعد خروج بصنعہ پایا گیا لہٰذا اس کی نماز پوری ہو گئی، لیکن اس صورت میں گنہگار ضرور ہوگا، کیونکہ لفظ سلام سے خروج واجب تھا اور اس نے واجب کو ترک کیا، اس لیے اعادہ واجب ہوگا نماز کا۔ کچھ نادان لوگوں نے حدث کے مسئلے میں احناف پر طعن اور تشنیع کی ہے، اور قصداً حدث کرنے سے نماز مکمل ہونے کے اس حکم کو انہوں نے غلط قرار دیا، برا سمجھا، اور بعض حضرات نے تو یہ سمجھ لیا کہ احناف قصداً حدث کر کے نماز سے فارغ ہونے کو جائز کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک بھی لفظ سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا واجب ہے، اور ترک واجب مکروہ تحریمی بلکہ سراسر حرام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ حدث کے ذریعے کس طرح نماز سے کوئی باہر آ سکتا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یوں دیا کہ اس مسئلے کی اصل احادیث سے ماخوذ ہے، چنانچہ اس سلسلے میں 20 روایات جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں
قدر تشہد بیٹھنے کے بعد اگر حدث ہو تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ ان تمام احادیث کا حوالہ جات کی یہاں گنجائش نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو ایک معصیت سے بھی نماز سے نکلنا ممکن ہے، مثلا جھوٹ بول کر، تو معصیت واجب تو ہے نہیں، کبھی قصداً حدث کر کے خارج ہوتا ہے، حالانکہ حدث فرائض نماز میں شمار کرنا اور اسے نماز کا جز قرار دینا یہ بھی غلط۔ ہم کہتے ہیں کہ فرض صرف یہ ہے کہ وہ خود قصداً ایک فعل کے ذریعے نماز سے خارج ہو، تو خروج جو مسبب ہے وہ فرض ہے، نہ کہ فعل جو کہ سبب ہے، اور سبب کے کبھی ہونے سے مسبب کا کبھی ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ وَيُبْطِلُهَا بَعْدَهُ عِبَادَةَ التَّشَهُّدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رُؤْيَةُ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ وَنَزْعُ الْمَاسِحِ خُفَّهُ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ إِنَّمَا قَالَ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ لِأَنَّهُ لَوْ عَمِلَ هُنَاكَ عَمَلًا كَثِيرًا يُتِمُّ صَلَاتُهُ۔ یہاں سے کل 12 مسائل تقریباً ایسے بیان کیے جا رہے ہیں جس میں امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے، اور اختلاف کی بنا اس بات پر ہی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اپنے فعل سے خروج من الصلاۃ فرض ہے، اور مذکورہ صورتوں میں چونکہ یہ نہیں پایا گیا لہٰذا نماز باطل ہو گئی، اور صاحبین کے نزدیک خروج بسنعہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ تشہد کے بعد نماز کے کوئی منافی چیز پائی جانے سے، نماز کے خلاف اور منافی کوئی بھی چیز کے پائے جانے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ کافی ہے نماز کے مکمل ہونے کے لیے۔ لہٰذا ان عبارتوں میں، مذکورہ عبارت میں جو صورتیں ہیں صاحبین کے نزدیک ان تمام صورتوں میں نماز مکمل ہو گئی، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک خروج بسنعہ نہ پائے جانے سے نماز باطل ہو گئی۔ اس میں سب سے پہلی چیز بیان فرمائی رؤیۃ المتیمم الماء، عبارت میں یوں فرمایا وَيُبْطِلُهَا بَعْدَهُ، اور تشہد کے بعد باطل کر دیتا ہے، عند ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا باطل کرتا ہے؟ یبطلو کا فاعل آگے ہے رؤیۃ المتیمم الماء، تیمم کرنے والے کا پانی کو دیکھ لینا۔ قدر تشہد بیٹھنے کے بعد سلام سے پہلے پانی دیکھ لیا اس نے، جس نے تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کی اور وہ اس پانی پر قادر بھی ہوتا، اب اس کا تیمم باطل ہو جانے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو گئی۔ وَنَزْعُ الْمَاسِحِ خُفَّهُ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ، عمل یسیر کے ذریعے خفین پر مسح کرنے والے کا موزے کو اتار لینا، اس لیے کہ جب نمازی نے سلام سے پہلے موزہ اتارا تو اس کا مسح باطل ہو گیا اور پاؤں کا دھونا واجب، اس لیے اس کی نماز بھی باطل ہو گئی۔ عمل یسیر کا اس لیے کہ اگر عمل کثیر کرتا وہاں پر تو اس کی نماز مکمل ہو جاتی خروج بسنعہ کے پائے جانے سے۔ وہ موزی و مدتی مسیح، ایسے ہی جب موزوں پر مسح والے کی مدت مسح سلام سے پہلے پوری ہو جائے، جو کہ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، تو اس کا مسح باطل ہو گیا، پاؤں کا دھونا واجب ہو گیا، لہذا نماز باطل ہو گئی۔ تعلم الامی سورتاً، ایک امی آدمی جو کہ قرات بالکل نہیں جانتا، قرات کے بغیر نماز پڑھتا، اگر تشہد کے بعد سلام سے قبل کوئی سورت اس نے سیکھ لیا، اسے یاد ہو گئی، سورہ اخلاص ہے یا ایک بڑی آیت یا کوئی چھوٹی 3 آیتیں جس سے نماز جائز ہوتی ہے، تو اب جب اس کے پڑھنے پر وہ قادر ہو گیا تو اس کی عاجزی ختم ہو گئی، اب اس کی نماز باطل ہو گئی۔ ایسے ہی وَنَيْلُ الْعَارِ ثَوْبًا، جس کے پاس کپڑا نہیں برہنہ نماز پڑھ رہا ہے، تشہد کے بعد اگر اسے کپڑا مل جائے تو اس کی نماز باطل۔ وَقُدْرَةُ الْمُومِ عَلَى الْأَرْكَانِ، اشارے سے نماز پڑھنے والا شخص تشہد کے بعد
ارکان ادا کرنے پر قادر ہو گیا تو نماز باطل ہو گئی۔ وتذکر فائتۃ لصاحب ترتیب، صاحب ترتیب کو فائتہ اور چھوٹی ہوئی نماز کا یاد آ جانا، اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ صاحب ترتیب کے لیے ترتیب سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، تشہد کے بعد سلام سے پہلے اچانک یاد آ گیا کہ اس کی ظہر کی نماز قضا کرنی ہے، تو اس کی یہ عصر کی نماز باطل ہوگی۔ اب لازم ہے کہ وہ پہلے ظہر کی قضا پڑھ لے، پھر وقتی نماز یعنی عصر کی نماز پڑھے، مگر اس میں یہ شرط ہے کہ اس وقتی نماز کا آخری وقت تو نہ ہو، ورنہ یہ بھی قضا ہو جائے گی۔ وتقدیم القاری امیاً، جب امام قاری کو بعد تشہد حدث لاحق ہوا اور وہ کسی امی کو خلیفہ بنائے تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ وطلوع زکاء فی الفجر، سورج نکلنے کے قریب نماز شروع کی اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے وقت نکل گیا اور عصر کا وقت داخل ہوا تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ تشہد کے بعد سورج نکل آیا تو وقت گزرنے کی وجہ سے اس کی نماز فجر باطل ہو گئی۔ ایسے ہی ودخول وقت العصر فی الجمعہ، جمعہ کی نماز اس قدر تاخیر کر کے شروع کی کہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے وقت نکل گیا اور عصر کا وقت داخل ہوا تو اس کی نماز باطل ہو گئی۔ آگے کہا وزوال عذر المعذور، معذور شخص مثلا سلسلہ بول والا، نقصیر والا، استحاضہ والی نے طہارت ضروریہ کے ساتھ نماز پڑھی اور تشہد کے بعد تندرستی مل گئی تو بھی نماز باطل ہو گئی۔ اسی طریقے سے وسقوط الجبیرتی عن برء، زخم پر پٹی باندھی ہوئی تھی اور اس پر مسح کر کے نماز شروع کیا تھا، مگر تشہد کے بعد زخم اچھا ہو کر پٹی خود بخود گر گئی تو اس کی طہارت ٹوٹ گئی اور نماز باطل ہو گئی۔ الخلاف فی هذه المسائل الاثنی عشرہ بین ابی حنیفہ رحمہ اللہ وصاحبہ مبنی علی ان الخروج بصنعہ فرض عنده لا عندهما، ان 12 مسائل میں اختلاف جو ان حضرات کے درمیان ہے اس کی بنا یہی ہے کہ خروج بصنعہ امام صاحب کے نزدیک فرض ہے، صاحبین کے نزدیک نہیں۔ وقضا قہقہۃ الامام وحدثه عمدا صلاة المسبوق ان یبطل بعد التشہد صلاة المسبوق لوقوعہ فی خلال صلاته لا کلامہ، یعنی جس نے امام کے ساتھ نماز پوری پائی ہے اس کی نماز تو ہو جائے گی۔ یعنی کیا کہنے چاہتے اس مسئلے میں کہ امام کا قہقہہ لگانا یا اس کا جان کر بوجھ کر حدث کرنا یہ مسبوق کی نماز کو باطل کر دیتا ہے، یعنی تشہد کے بعد اگر امام نے ایسا کیا تو مسبوق کی نماز باطل ہوگی، اس لیے کہ یہ قہقہہ اور امام کا یہ حدث اس کی نماز کے درمیان پایا گیا ہے، بیچ میں پایا گیا۔ البتہ جس نے امام کے ساتھ پوری نماز پائی ہے اس کی نماز تو ہو جائے گی، جو شروع سے امام کے ساتھ شریک ہے، کیونکہ خروج بصنعہ کے ذریعے امام کی نماز پوری ہو گئی تو اس مقتدی کی بھی نماز پوری ہو جائے گی جو شروع سے امام کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ مسبوق جس نے پوری نماز نہیں پڑھی بلکہ بیچ میں آ کر شامل ہو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ دوران نماز منافی صلاۃ فعل پایا گیا۔ لیکن اگر کلام کرے، بات چیت کرے تو لا کلامہ وخروجہ من المسجد، ان تکلم الامام بعد التشہد لا یبطل صلاۃ المسبوق لأن الکلام کالسلام منہ للصلاۃ، اگر امام تشہد کے بعد کوئی کلام کرے یا مسجد سے نکل جائے تو اس سے مدرک کی نماز تو پوری ہو ہی جائے گی، مسبوق کی نماز بھی باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ کلام سلام کی طرح نماز کو مکمل کرنے والا ہے، منہن پورا کرنے والا ہے، مکمل کرنے والا ہے۔ یہاں لفظ منہن پر بعض حضرات کو شک ہو گیا کہ یہ شاید حرف جر ہو، واقعہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ باب افعال انہا سے اس میں فاعل کا صیغہ مکمل کرنے والا اور انتہا کو پہنچانے والا کے معنی میں ہے۔ آگے کا امام حصیر عن القراءۃ فاستخلف افصح عند ابی حنیفہ خلافا لہما، امام کو قراءت میں حصر ہو گیا، حصر فی القراءہ، یہ تعیبہ کے وزن پر ہے، بعض کا خیال ہے کہ بمعنی سینہ تنگ ہونا، حصیرہ، بعض کہتے ہیں کہ یہ نصرہ سے فعل معلوم یسمى فاعلہ ہے، جس کے معنی ہے شرمندگی
یا خوف کی وجہ سے پڑھنے سے رک جائے۔ بہرحال دونوں وجوہ سامنے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی امام خوف یا شرم کی وجہ سے قرات پڑھنے سے رک گیا، جس کو اٹک ہو گئی قرات میں، اور مجبور ہو کر کسی دوسرے کو خلیفہ بنائے، کیونکہ اب وہ آگے پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کو ایسی روک اور اٹک لگ گئی، تو یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک جائز نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسا نادر ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ مورد نص کے ساتھ اس کو لاحق نہیں کیا جا سکتا، یعنی نص میں جس مجبوری اور ضرورت کے پیش نظر استخلاف اور خلیفہ بنانے کی اجازت ہے، یہ امر حصر فی القرات یہ مورد نص کے ساتھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے یہاں خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہماری دلیل یہ کہ دیکھیے عجز کی علت ہی سے استخلاف کا جواز ثابت ہوتا ہے، یعنی خلیفہ بنانے کی بنیاد ہی عاجزی ہے، اور یہ بھی ایک عاجزی ہے کہ حصر کی صورت میں آدمی قراءت سے عاجز ہو گیا، اور یہ کوئی نادر بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، لہٰذا خلیفہ بنا سکتا ہے وہ۔ لیکن یہ سارا اختلاف اس وقت ہے جب کہ وہ اتنی مقدار قراءت نہ پڑھا ہو اس نے کہ جس سے نماز جائز ہوتی ہے، یعنی فرض و مقدار قراءت۔ لیکن اگر مقدار فرض و قراءت وہ کر چکا ہے، ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں وغیرہ، تو اب اس صورت میں اس کو خلیفہ بنانے کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تو نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ استخلاف یعنی خلیفہ بنانا یہ عمل کثیر ہے جو حالت ضرورت میں جائز ہے، اور جب قدر فرض و قراءت جب وہ کر چکا ہے تو اب خلیفہ بنانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی کو کہا کہ صح عند ابی حنیفہ خلافا لہما وہذا اذا لم یقرأ قدر ما یجوز به الصلاۃ، اما اذا قرأ جب اتنی قراءت کر لیا جو نماز جس سے جائز ہوتی ہے تفسد صلاته، اب اگر خلیفہ بنائے گا تو نماز فاسد ہوگی، لأن الاستخلاف عمل کثیر، اس لیے کہ خلیفہ بنانا یہ عمل کثیر ہے، فیجوز حالت ضرورت، حالت ضرورت میں اس کی گنجائش ہے، اور جب فرض و مقدار ہو گئی تو ضرورت باقی نہ رہی۔ کتقدیمہ مسبوقاً، کتقدیمہ مسبوقاً، جیسا کہ امام کا مسبوق کو آگے بڑھا دینا، سواء احدث الامام و حصر، چاہے امام کو حدث ہوا ہو، حدث کیا ہو اس نے، یا اس کا حصر ہو گیا ہو، فإنه ينبغي أن يقدم مدركا لا مسبوقا، اس لیے کہ امام کو جب خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ مدرک کو خلیفہ بناتا، یعنی جو شروع سے نماز جس نے پائی ہو، نہ کہ مسبوق کو بناتا لا مسبوقا، ومع ذلك ان قدم مسبوقا یصح، اس کے باوجود اگر اس نے مسبوق کو آگے بڑھا دیا تو یصح صحیح ہو جائے، یہ صحیح ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں اس سے کہ اگر کسی ضرورت کے وقت کسی کو خلیفہ بنانا ہو تو مناسب یہ کہ مدرک کو خلیفہ بنائے، جس نے شروع سے نماز پائی، اگرچہ مسبوق کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے لیکن مناسب نہیں، کیونکہ اس کو خلیفہ بنانے سے نماز جس طرح مکمل کی جاتی ہے وہ اس طرح ہر مقتدی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے فساد کا خطرہ ہے۔ تو جس طرح مسبوق کو خلیفہ نہ بنائے، اس طرح لاحق کو بھی مقدم نہ کرے۔ لاحق کہ جو شروع سے نماز میں رہا لیکن درمیان میں اس کو کوئی عذر، کوئی حدث وغیرہ پیش آ گیا جس سے اس کو نماز سے جانا پڑا، جس کو گویا نماز کا بعد والا حصہ نہیں ملا، اور اگر امام مسافر ہو تو مقیم کو آگے نہ بڑھائیں، اس لیے کہ یہ دونوں نماز مکمل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، لاحق بھی اور مسافر بھی۔ البتہ اگر مسبوق کو بنا دیا تو نماز کی تکمیل کا طریقہ تھوڑا بدل جائے گا، اور وہ اس طرح ہوگا کہ فیتم صلاۃ الامام اولا، وہ مسبوق خلیفہ کو چاہیے کہ پہلے امام کی نماز پوری کر کے پیچھے ہٹ جائے، جتنی نماز باقی ہے امام کی اسے پوری کر کے ہٹ جائے، کیونکہ مسبوق آدمی اپنی ما بقیہ نماز جو اس کی چھوٹی ہے اسے پورا کیے بغیر سلام نہیں پھیر سکتا، لہٰذا پہلے وہ نماز کی ما بقیہ نماز پوری کرے، امام کی نماز کو پوری کر کے پیچھے ہٹ جائے، اور کسی مدرک کو آگے بڑھائے اور وہ مدرک نماز پوری کر کے سلام پھیرے تاکہ لوگوں کی نماز پوری ہو جائے، اس کے ساتھ ہی مسبوق اٹھ کر اپنی باقی ماندہ نماز پوری کرے گا۔ اب اگر اس سے منافی نماز کوئی فعل پایا جائے
تو یہ منافی نماز عمل مسبوق کو تو ضرر دے گا اور پہلے امام کو بھی اس کا ضرر پہنچے گا، نقصان پہنچے گا، اس لیے کہ وہ وضو کرنے کے بعد اپنے مسبوق خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اگر اس دوران اگر مسبوق نے منافی صلاۃ کوئی عمل کیا تو اس کی نماز کو نقصان ہوگا اور امام اول کی، جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے۔ اسی کو کہا فیتم صلاۃ الامام اولا، پہلے امام کی نماز پوری کرے، ویقدم مدرکن، اور مدرک کو آگے بڑھائے، یسلم بہم، جو لوگوں کو اور مقتدیوں کو سلام پھیر کر نماز مکمل کرے گا۔ وحین اتمھا یضرہ المنافی والاول، اور جس وقت مسبوق نماز مکمل کر رہا ہے منافی صلاۃ عمل اس کو والاول اور امام اول کو، امام کو نقصان دے گا، لا الا عند فراغہ للقوم، مگر اس کے فارغ ہونے کے وقت۔ یعنی اگر اول کے فارغ ہونے، تاکہ کسی مدرک کو مقدم کرے تاکہ سلام پھیر کے لوگوں کو نماز مکمل کرے، تو اگر منافی صلاۃ عمل پایا گیا تو خود مسبوق کو اور امام اول کو اس کا نقصان پہنچے گا، مگر امام اول کے فارغ ہونے کے بعد نہ کہ قوم کو، یعنی لوگوں کو اس کا ضرر نہیں ہوگا۔ جیسے مسبوق کہا لگائے، کلام کرے یا مسجد سے نکل جائے تو اس کی نماز اور امام اول کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ منافی نماز فعل ان دونوں کی نماز کے درمیان پایا گیا، مگر بوقت فارغ ہو جانے امام اول کے۔ کیا مطلب؟ بئیں طور کہ امام اول نے وضو کیا اور اپنے خلیفہ کو پا لیا، اس طرح کہ اس نماز کا کوئی حصہ فوت نہیں ہوا اور اپنی نماز خلیفہ کے پیچھے پوری کر لی، تو اس صورت میں اس کی نماز تو مکمل ہو جائے گی۔ الا عند فراغہ کا مطلب یہ ہے کہ امام اول اس طرح اپنی نماز کو مکمل کر چکا ہے، تب یہ منافی صلاۃ عمل اس کی نماز کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح لوگوں کی نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اے حین اتم المسبوق صلاۃ الامام لو وجد منہ مناف للصلاۃ کالقعقعۃ والکلام والخروج من المسجد تفسد صلاته وصلاۃ الامام الاول لانه وجد في خلال صلاتهما الا عند فراغ الامام الاول، امام اول فارغ ہو چکا ہے نماز سے، بین توضا وادرک خلیفته بحیث لم يفوت شیء واتم صلاته خلف خلیفتی، کوئی چیز اس کی فوت نہیں ہوئی امام اول کی، وضو کر کے اس نے اپنے خلیفہ کے پیچھے نماز کی تکمیل کر لی، تو اب اسے منافی صلاۃ عمل نقصان نہیں دے گا۔ ولا تفسد صلاۃ القوم لانه قد تمت صلاتهم، لوگوں کی نماز فاسد نہیں ہوں گی اس لیے کہ ان کی نماز تو مکمل ہو چکی ہے۔ من رکع او سجد فاحدث او ذکر سجدۃ فسجدها يعيد ما احدث فيه ان بنا حتما او ما ذکرها فيه ندبا، اس میں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، جسے ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی